ایک تو سب سے بڑی بات ہے بیلنس آف ٹریڈ کا مسئلہ آتا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے اندر جو فرق ہے اس کی وجہ سے آتا ہے. جیسے ابھی ہم سمجھ لیجیے کہ کوئی 20 بلین کی ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پاکستان جو ہے وہ 40 بلین کی جو ہے وہ اس کو ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیشٹ آ جاتا ہے اور وہ اکنامی جو ہے انڈر پریشر رہتی ہے, جیسے پاکستان کی اکنامی انڈر پریشر ہے. جن ملکوں کی ایکسپورٹ زیادہ ہے یا ایکسپورٹ امپورٹ کے برابر ہے تو وہ ملک اکنامیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ بیلنس آف ٹریڈ جو ہے وہ ہر اکنامی کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتا ہے, اور ہر ملک اپنے بیلنس آف ٹریڈ کو نظر میں رکھ کے کام کرتا ہے. ہمارے کو بھی اپنی ایکسپورٹ بنانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے پھر ٹریڈ سرپلس آ جاتا ہے. ایکسپورٹ اگر زیادہ ہیں امپورٹ سے تو ٹریڈ سرپلس آ جاتا ہے. اس ایکسپورٹ ٹریڈنگ کے اندر ہمارے پاس سرپلس فنڈز ہوتے ہیں, ہمارے پاس جو گورنمنٹ کے فنڈز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے ہمارے ڈیفیشٹ ہیں تو ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے امپورٹ زیادہ ہے ایکسپورٹ سے, اس وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیشٹ ہے. اور اسی طرح سے بہت سارے ملکوں کا, خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر ٹریڈ ڈیفیشٹ کا مسئلہ تقریباً صدی کے اندر ہے. اس کے بعد پھر نیگیٹو کانسیکوینسز آف ٹریڈ ڈیفیشٹ جو کیا پڑتے ہیں کہ اس کا جو ملک کا ریونیو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جو ایکسپورٹ کی وجہ سے جو فورن ایکسچینج ہے وہ زیادہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. اب اس کے بعد بہت ساری جو چیزیں ہیں اس کے اندر پھر گورنمنٹس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیریئر لگاتی ہیں. بعض بیریئرز انٹرنیشنلی بھی ہوتے ہیں, یا بعض زونل ہوتے ہیں, یا بعض کنٹری وائز ہوتے ہیں. مختلف بیریئرز لگاتے ہیں. ایک تو فری ٹریڈ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اس کے اندر کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی, جو چیز بھی جو بندہ چاہے وہ وہاں سے منگا لیتا ہے. تو یہ فری مارکیٹ اصول پہ چلتی ہے, اور کوئی ریسٹرکٹیو ریگولیشنز نہیں ہوتی یا ریگولیٹری ڈیوٹی نہیں ہوتی. کوئی ڈسکریج نہیں کر رہا ہوتا اپنے ملک کے اندر چیزوں کے آنے کے اندر, تو وہ فری ٹریڈ ہوتی ہے. سو اس ٹریڈ کو لمٹ میں لانے کے لیے کہ بہت زیادہ امپورٹ نہ ہو جائیں اس ملک کے اندر, تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ کچھ بیریئرز, کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں. ایک تو ٹیرف کی بیریئر لگائی جاتی ہے, یعنی جو کسٹم ڈیوٹی ہوتی ہے وہ لگ جاتی ہے اس کے اوپر. تو یہ بہت عرصے سے, ایون انکم ٹیکس سے بھی پہلے سے 1913 سے یہ ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر. اور اس کے بعد پھر یہ جو ڈسکریج کرتے ہیں ہم ٹریڈ میں, پرائس کمپیٹیٹو, فیئرر اور پروٹیکٹیو ایک ٹیرف لگ جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایک نارمل کسٹم ڈیوٹی ایک دنیا کی سارے ملکوں سے امپورٹ کے اوپر ہوتی ہے, اور کسی خاص ملک سے جہاں بہت زیادہ سستی چیز جہاں سے ہمیں امپورٹ ہو رہی ہو, تو اس پہ کیا کرتی ہے گورنمنٹ, ریگولیٹری ڈیوٹی لگا لیتی ہے. صرف اس ملک کے لیے یا صرف اس پروڈکٹ کے لیے ایک ریگولیٹری ڈیوٹی بھی لگا دیتی ہے, تاکہ یہ ہے کہ جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکشن ملے. سب سے زیادہ جو کنٹری سکسیسفل ہوتی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. پروفٹ بھی جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہے. خالی کمرشل ایکسپورٹ کے اندر اتنی بینیفٹ ملک کا ایز اے ہول دیکھیں تو نہیں. اب کچھ جو ہے وہ کوٹا لگاتے ہیں, جیسے لیمٹس ہوتی ہے. اگر ہم دیکھیں WTO سے پہلے جو تھا 2005 سے پہلے پاکستان کا جو ٹیکسٹائلز اور گارمنٹس تھا, اس میں مختلف ملکوں نے کوٹا لگایا ہوا تھا کہ اتنا مال ہم منگائیں گے. اس کے بعد وہ کوٹا ختم ہو گیا WTO کے بعد, تو اب یہ کوٹا ختم ہے. لیکن اب بھی بہت سارے ملک جو ہے وہ کوٹا لگاتے ہیں کہ اس ملک سے ہمیں اس سے زیادہ مال نہیں منگانا. تو یہ کوٹا لگا ہوتا ہے کہ وہ ایک ریسٹرکشنز, ایک بیریئر لگ جاتا ہے, ٹریڈ بیریئر لگ جاتا ہے. اسی طرح سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ریلیشن بنانے کے لیے ایک کوٹا لگا دیتا ہے. یعنی فرض کیجئے کہ پاکستان بھی اس کو جو ہے اس کو فرض کیجئے کہ پاکستان جو ہے امریکہ کو ایک چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چیز بہت اچھی جا رہی ہے اور بہت زیادہ ہو رہی ہے. لیکن ترکی بھی وہ امریکہ کو وہی چیز ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو ٹرکی کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے اگر پاکستان جو ہے وہ ایک کوٹا لگا دے کہ جی میں آپ کو امریکہ کو اس سے زیادہ کوانٹٹی ایکسپورٹ نہیں کروں گا, صرف اتنی ہی کوانٹٹی ایکسپورٹ کروں گا, اس سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کروں گا. اگر یہ ایک ریسٹرکشن لگا دے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ پھر
ایک کوٹا لگا دے گا پاکستان، تاکہ ترکی کے ساتھ اس کے ریلیشنز جو ہے بردرہڈ وہ اور اسٹرانگ ہو جائے۔ تو اس طرح سے بہت سارے ملک جو ہیں دوسرے ملکوں پہ کچھ کوٹے کی ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں۔ پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ایمبارگو لگا دیتے ہیں کہ ٹوٹل بینڈ لگ جاتا ہے، بالکل پابندی لگا دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس ملک سے نہیں لی جائیں گی، جیسے آپ دیکھیں، یا دی نہیں جائیں گی، تو بالکل پابندی لگ جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں عراق کے اندر پابندی لگی رہی، ایران میں اب بھی پابندی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کیوبا کے اندر بھی پابندی ہے کہ کیوبا کے ساتھ امریکہ کے جو ایک ٹسل ہے اس کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ کیوبا کو مال نہ جائے۔ ایسے مختلف ملکوں کے پہ اوپر ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہے اور وہ اس ملک کو مال نہیں بھیجا جاتا۔ یا کبھی کوئی پرابلم آ جاتا ہے، کسی وجہ سے کوئی پرابلم آ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر چیز نہیں بھیجی جاتی۔ مقصد جیسے 89 کے اندر جو ہے اس کے اندر پرابلم آ گیا تھا گریپس کے اندر، تو اس کے اندر جو ہے کچھ یہ زہر آلود تھا، تو اس میں 89 کے اندر گریپس پہ کچھ ملکوں کے گریپس کے اوپر پابندی لگ گئی تھی، کیونکہ گریپ سب سے زیادہ جو کنزمپشن ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ وائن کے اندر ہے، تو وہ اگر وہ ہوگا تو خطرناک ہو جائے گا، تو اس وجہ سے اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی اور پابندی 89۔ پھر آپ دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک میٹکاؤ کا مسئلہ آیا تھا، تو بیف کا جو ہے وہ مختلف ملکوں پہ پابندی لگ گئی تھی۔ اسی طرح سے چکن کا مسئلہ آیا تھا تو مختلف ملکوں نے پابندی لگا لی تھی۔ اسی طرح سے فش کا مسئلہ آیا تو بہت سارے ملکوں نے، اسپیشلی جاپان نے پابندی پاکستان سے لگا دی تھی۔ تو اسی طرح سے مختلف وقتوں میں مختلف ریزنز کی وجہ سے پابندی لگ جاتی ہے۔